جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں اپنے قریب لانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بلا آخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لے، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل